الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے ذرا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دے پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دے پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دے سب کچھ نثار کیتا چھڈے سوئے وے نہیں سب کچھ نثار کیتا چھڈے سوئے وے نہیں اسلام نو جدو بھی پئی ضرورت صدیق دے اسلام نو جدو بھی پئی ضرورت صدیق دے پوچھو رسول پاک تو عظمت صدیق دے آ تینو میں وکھاواں دشمن صدیق دے آ تینو میں وکھاواں دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئی کدورت صدیق دے چہرے دا نور لے گئی کدورت صدیق دے نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دے پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دے
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کلام آپ نے سنا، موضوع آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج ہم ذکر کریں گے افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم ان کا ذکر کریں گے۔ 22 جمادی الثانی ان کا یوم وصال ہے، ان کا ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے، صدقے سے اللہ تعالیٰ ہماری کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف جو ہے نا وہ بڑا زبردست ہے، بڑی پیاری بات ہے کہ کوئی صرف خود صحابی ہے، کسی کا باپ جو ہے وہ صحابی ہے اور کسی کا بیٹا جو ہے وہ صحابی ہے، کسی کا پوتا جو ہے وہ صحابی ہے، یعنی کسی کی ایک نسل میں صحابی، کسی کی 2 نسل میں صحابی، کسی کی 3 نسل میں صحابی۔ واحد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہے، آپ کی 4 نسلوں میں صحابی ہیں۔ باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی اور پوتا بھی صحابی۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، بڑی جدا شان ہے یہ کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے وہ صدیق اکبر ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صدیق، حوض کوثر پر بھی تو میرا رفیق رہے گا، جس طرح غار میں تو میرا رفیق تھا۔ تنہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ آپ جانتے ہیں بہترین باتوں کو کہ سانپ آیا اور ایڑی آپ نے رکھی۔ اب سانپ جو ہے نا وہ ڈنک مارتا ہے، عام طور پر بندہ برداشت کرتا نہیں، لیکن بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ برداشت کرتے گئے جتنا کر سکتے تھے۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو کہا پاؤں اٹھاؤ، وہ سانپ بھی میرے دیدار کے لیے آیا ہے۔ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صدیق، جس طرح غار میں تو میرے ساتھ تھا، اسی طرح حوض کوثر پر بھی تو میرے ساتھ رہے گا۔ اب صدیق اکبر کہا جاتا ہے، بھئی صحابہ سارے ہی صدیق ہیں، صحابہ سارے ہی سچے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، قرآن نے کہا صحابہ سارے ہی سچے ہیں، لیکن انہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی وہاں دی جہاں تنہا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے نا، اور آپ نے ساری رات جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کی، اور اس کے بعد جناب آسمان، جنت اور سارے معاملات آپ نے جو سیر کیے۔ معراج کا واقعہ انشاءاللہ جب آئے گا تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے۔ بہرحال صبح جب نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا نا کہ اس طرح رات کے تھوڑے سے حصے میں، مختصر حصے میں میں نے اتنی جو ہے وہ سیر کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا ہے، تو سب نے انکار کر دیا، اس لیے کہ بات سمجھ میں آتی نہیں۔ میرے بھائی، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے، کرامت وہی ہوتی ہے جو سمجھ میں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں ہم تو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، آج کل کیا کہتے ہیں، ہم ولیوں کی کرامتوں کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر معجزہ نہیں ہوتا، اور اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر کرامت نہیں ہوتی۔ مجھے بتائیں، اگر بغیر جہاز کے، اب تو جہاز پہ سفر ہوتے ہیں نا، بغیر کسی سواری کے، دنیاوی سواری کے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا سفر کر سکتے ہیں تو پھر اللہ جو بھی چاہے کروا سکتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جب آپ نے بتایا نا لوگوں کو آ کر، تو انکار کر دیا، سب لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو کفار نا بڑے چلاک تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ نا آج ہمارے پاس جو ہے نا وہ اچھا موقع ہے،
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں، اور وہی ہیں جو سب سے زیادہ ساتھ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے جناب ارادہ کیا، پلان بنایا کہ چلے ان کے پاس چلتے ہیں، اسی بات کو جب ہم ان کے سامنے رکھیں گے نا تو وہ بھی انکار کر دیں گے، ایک بندہ جو ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ وہ بھی چلا جائے گا اور ہمارا کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اب ابو جہل جو ہے نا وہ سرداروں کو لے کر اور دوسرے کفار کو لے کر نا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے نا جب، اور باہر آئے، پوچھا کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ کہا جی اگر کوئی کہے کہ جناب رات کے کچھ حصے میں، رات کے مختصر حصے میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور جناب وہاں سے جنت، آسمان، ان تمام چیزوں کی سیر کی ہے تو کیا آپ مانو گے؟ تو کہا میں تو نہیں مانوں گا۔ اب ابو جہل جو تھا نا وہ بڑا خوش ہوا، پینترا تھا نا، ایک پینترا پتہ پھینکا ہے، رسول اللہ کا نام نہیں لیا۔ کہا اگر کوئی کہے تو ایسے ہو سکتا ہے؟ کہا اگر کوئی کہے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب انہوں نے جب پکا کر لیا نا اور ان کے دل نے کہا کہ اب جو ہے نا وہ کام بننے والا ہے، اب اتنی بات کا جب انکار کر رہے ہیں تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیں گے تو وہ بھی انکار کریں گے، کام جو ہے نا وہ ہمارا ختم ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ کہا تو پھر آپ کے نبی کہتے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کوئی تو نہیں ہے نا، وہ کوئی تو نہیں ہے نا، وہ تو میرے نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ کہتے ہیں تو جس طرح وہ کہتے ہیں وہی بات سچ ہے۔ اب یہ اس لیے صدیق اکبر کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی، رب کی گواہی دینے والی ذات ہے رسول اللہ کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس نے گواہی دی اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اب جناب ابو جہل کا واپس منہ لٹکا ہوا ہے، سارے حیران و پریشان ہے، لیکن یہ وقت تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشکل وقت کے اندر ساتھ دیا، وہ پہلی شخصیت جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی جو ہے نا وہ اس کا اقرار کیا کہ جتنا نفع مجھے صدیق کے مال نے پہنچایا ہے نا کسی اور کے مال نے نہیں پہنچایا۔ دو شخصیات تھیں، آپ کی پہلی بیوی اور سیدنا صدیق اکبر، جن کے مال کی وجہ سے بہت زیادہ اسلام پھیلا، اور سمجھ لیں تو اسلام آج بھی ان دونوں شخصیات کے مال کا مقروض ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جتنا نفع مجھے صدیق کے مال نے پہنچایا ہے اور کسی کے مال نے پہنچایا نہیں۔ جنگ کا ایک موقع تھا نا، یہ آپ نے شعر بھی سنا نا، میں ذرا اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔ تو جنگ کا موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ ذرا مال جمع کریں، ہم نے جنگ لڑنی ہے۔ تو یہ آج بھی دین کے کسی کام کے لیے پیسے جمع کیے جاتے ہیں تو بعض بھائی نا تنقید کرتے ہیں، جس طرح کوئی مسجد کی جگہ کوئی بات کرتے ہیں یا کسی اور چیز کی جو بات کرتے ہیں نا، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اسلام کے لیے پیسے جمع کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ نے نا اعلان کیا کہ مال لے کر آؤ۔ اب صحابہ ہیں، مشکل حالات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اب جناب مال لانا شروع کیا صحابہ نے، جتنا کوئی لا سکتا تھا حسب توفیق۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر خیال آیا کہ یار جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو صدیق اکبر جو ہے وہ مجھ سے بڑھ جاتے ہیں، تو آج میں کوشش کرتا ہوں کہ میں زیادہ مال لے کر جاؤں گا۔ اب یہ نیکیوں کے معاملے میں حسد نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں، نیکیوں کے معاملے میں حسد نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار فلاں بندہ جو ہے وہ جناب 10 سپارے قرآن کے پڑھتا ہے تو میں 20 پڑھوں گا، اس نے 10,000 مسجد میں دیے ہیں تو میں 20 دوں گا، لیکن ہو ثواب کی نیت سے، تو یہ حسد نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ارادہ کیا کہ آج میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سامان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آؤں گا، تاکہ جو ہے نا وہ میں ثواب کی نیت سے زیادہ مال دینے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ اب مختصر یہ ہے کہ صحابہ نے مال جمع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا
ہاں جی آپ کیا لے کر آئے؟ یا رسول اللہ میں یہ لے کر آیا ہوں، میں یہ لے کر آیا ہوں۔ اس طرح باری آتی گئی نا، تو آپ نے پوچھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عمر کیا لے کر آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ گھر کا آدھا مال لے کر آیا ہوں۔ آدھا مال، اچھا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، چھوٹی بات ہے۔ آپ نے ایسے بندے بھی دیکھے ہوں گے 100 دے کر 90 واپس لے لیتے ہیں مسجد میں، ہوتے بھی اچھے بھلے ہیں، ان کے بچے باہر بھی ہوتے ہیں، اچھا ہوتے ہیں نا، چودھری بھی ہوتے ہیں۔ یہ عام بات نہیں ہے کہ کوئی آدھا مال گھر کا لے آئے۔ آج میرا خیال ہے کہ کوئی لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک بندہ ہو جس میں ایسا جذبہ ہو، ورنہ اتنی ہمت کسی میں ہوتی نہیں کہ وہ آدھا گھر کا مال اٹھائے اور جناب اسلام کے لیے دے دے۔ بڑی بات تھی۔ کہا یا رسول اللہ آدھا سامان میں گھر چھوڑ کر آیا ہوں، آدھا سامان جو ہے وہ میں لے کر آیا ہوں۔ اب جب باری آئی نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے سوال ہی بدل دیا۔ کہا صدیق گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ یہ نہیں پوچھا کیا لے کر آئے ہو، کہا کیا چھوڑ کر آئے ہو گھر؟ کہا یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کتنا پیارا عمل تھا اور کتنے صحابہ خوش ہوئے، اور کتنی یہ شان تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ یار یہ جو ہے وہ سارا مال لے کر آ گئے۔ ٹھیک ہے جناب، سارا مال، کچھ بھی نہیں چھوڑا گھر۔ تو جب پوچھا گیا کیا چھوڑ کر آئے ہو، کہا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یار جب اللہ اور اس کا رسول آپ کے ساتھ ہو تو پھر آپ کو پریشانی بھی کوئی نہیں ہوتی نا، پریشانی بھی پھر اللہ تعالیٰ عظمت شان بھی آپ کو عطا فرماتا ہے۔ اب جاتے ہیں نا مدینے جاتے ہیں نا، روزہ رسول پر حاضری ہوتی ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی، وہ ان کو اپنے پہلو میں سلایا ہوا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ اتنی بڑی عظمت، اتنی بڑی شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ عقیدے کی بات بھی سن لیں۔ ٹھیک ہے، ایک وہ بندہ ہے جو علی علی کرتا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جو ابو بکر کرتا ہے۔ ہم وہ نہیں، ہم وہ ہیں جو علی علی بھی کرتے ہیں، ابو بکر بھی کرتے ہیں۔ اس لیے دل میں نہ بغض علی ہے نہ بغض ابو بکر صدیق ہے۔ عقیدہ بڑا پیارا، بڑا خوبصورت اہل سنت کا عقیدہ، نہ رافضیوں والا نہ خارجیوں والا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب جس کے پیچھے نماز پڑھے مولا علی، جس کے پیچھے نماز پڑھے مولا علی، اسے صدیق کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ صدیق کہتے ہیں۔ اور صدیق جس کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کرے اسے علی کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ علی کہتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو مصلی رسول پر کھڑے ہوئے انہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ بھئی امام کی بڑی شان ہوتی ہے نا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر سب سے پہلے کھڑا ہونا، اعزاز جو ہے یہ بھی صدیق اکبر کو جاتا ہے، اور بھی صحابہ کے بارے میں آتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو بھئی ہمارا بڑا خوبصورت، ہمارا پیارا عقیدہ کیا ہے کہ جناب ہم علی علی بھی کریں گے اور صدیق بھی کریں گے۔ علی علی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دل میں بغض صدیق ہو، اور ابو بکر کرنے کا مقصد یہ بھی نہیں کہ جناب دل میں بغض علی ہو۔ ہم اس لیے چاروں یاروں کو مانتے ہیں۔ آخر کے اندر چلے کہ میں اصلاحی بات بھی میں بھائی نے مجھ سے کہا تھا میں کر دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ بات سمجھے ذرا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی پتہ کیا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ غصہ نہیں کرے گا، بڑی پیاری بات ہے، ویسے ہی آپ نے اسے جناب لطف اندوز ہونا ہے۔ یار جس کی عمر 40 سال ہے، اور عام طور پر آج کے حالات دیکھے جائیں نا تو اس کے بعد جو ہے نا وہ 40 سال کے بعد نا بندہ بونس زندگی گزارتا ہے۔ ویسے بھی ایوریج جو ہے وہ 60 سال کے آگے پیچھے ایوریج ہے۔ یار مجھے بتائیں جس بندے کی عمر 40 سال ہو جائے
اور 45 سال ہو جائے، 50 سال ہو جائے، تو جناب وہ بھی حمام پر جائے اور جناب رگڑ کے اس طرح پھروائے، تو یہ کوئی اچھی بات بولیں ذرا، یہ اچھی بات اصلاح کے طور پہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ممبر رسول سے جو بات کی جاتی ہے وہ سب کے لیے ہوتی ہے۔ تو بتائیں، اچھا میرا خیال ہے، چلے میں آپ ناراض نہ ہو جائیں، ایک ہلکی پھلکی بات میں کر دیتا ہوں۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہوگا کہ شاید آپ جب شیو کروا کے جاتے ہوں گے، پھر جناب آپ گھر والی سے پوچھتے ہوں گے میں کیسا لگ رہا ہوں، تو وہ 50 سال کے بھی کہتے ہیں جناب 0 میٹر لگ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو یہ سوچیں، اس بات کو سمجھیں یار، اب چھوڑ دیں ذرا، کبھی جو ہے نا وہ آپ اب چھوڑ دیں۔ میں کہتا ہوں کہ یار اگر آپ زندگی میں آپ جو ہے نا وہ آخر والی عمر میں اللہ نے آپ کو بچایا ہے، تو یار اب کم از کم چھوڑ دیں، ٹھیک ہے یار؟ یہ سنت رسول سجائیں، انشاءاللہ آپ سنت رسول سجائیں گے، انشاءاللہ فرشتے جو ہے نا وہ قبر میں آپ کی حیا کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جن کے بال سفید ہیں ان کی کیا ہی بات ہے، سفید بالوں کی رب بھی حیا کرتا ہے، تو کرے گا تو جب لے کر جائیں گے قبر میں۔ یار آپ یہ تو اس نیت کے ساتھ یار آپ داڑھی رکھ لیں، ایسا ارادہ کریں کہ یار قبر میں جائیں نا تو سفید داڑھی لے کر جائیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حیا فرما دے۔ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے نا قبر میں، ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ ہے، تو جب تیسرا سوال آپ سے کیا جائے گا، بلکہ ایک ہی سوال ہے، بس یہی سوال ہے جو رسول اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے دین کا تعلق بھی رسول اللہ کے ساتھ ہے، رب کا تعلق بھی رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ دین اسلام کس نے دیا؟ رسول اللہ نے، اور رب کی پہچان کس نے کروائی؟ اس لیے اصل جو قبر میں سوال ہے وہ یہ ہے کہ بتا اس ہستی کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ یار تیرے داڑھی پر، تیرے چہرے پر سنت رسول ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں گے یہ تو میرا غلام ہے۔ اور یہ میں نے پچھلے جمعے بھی ایک حدیث پیش کی تھی، آپ نے فرمایا جو کسی قوم کے ساتھ متشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ ہمارا یہ شیوا نہیں کہ ذرا شیو کروانا، ٹھیک ہے جناب؟ یہ آپ ثواب کی نیت کے ساتھ اصلاحاً ممبر رسول پر بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا یہ کم از کم، اچھا اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے کام اچھے نہیں ہے اس لیے داڑھی نہیں۔ کام کا داڑھی سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں بھئی، جو گناہ ہے نا وہ گناہ ہے، داڑھی والا کرے یا بغیر۔ یہ غلط کسی نے بات پھیلائی ہے کہ داڑھی والا کرے گا زیادہ، نہیں بھائی، جو شریعت نے حد ہے نا اس کی رکھی ہے، وہ حد ہے بس، وہ داڑھی والا کرے وہ بغیر داڑھی والا کرے۔ لیکن میرا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ جب آپ نے داڑھی رکھی ہوگی نا، ہو سکتا ہے کہ یہ بڑے گناہوں سے آپ کو بچا لے بھئی۔ اس لیے میں اگر ممبر رسول پہ بیٹھتا ہوں نا تو مجھے کوئی بھی کام کرتے وقت اس چیز کا خیال ہوتا ہے کہ آپ صاحب آپ ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں، آپ مصلی رسول پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو جب آپ نے داڑھی رکھی ہوگی تو کوئی بھی کام کرتے وقت آپ ضرور خیال کریں گے یار تو نے داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔